الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور وہ کتنے روزے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور عید الفطر کا چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، یعنی 30 روزے پورے کرو، یا اگر 29 کا شک ہو تو 29 کی رات کو چاند دیکھو اور 29 روزے پورے کرو۔ تو یہ 30 روزے ہی فرض کیوں کیے گئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا تھا کہ اے پیارے آدم، جنت میں رہو اور جنت کے کھانے میوے پھل کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن یہ آپ وہاں رہتے رہتے عرصہ گزر گیا، عرصہ بیت گیا، لیکن یہ آپ بھول گئے کہ مجھے کسی درخت سے منع کیا گیا تھا۔ علماء اس کو لغزش پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خطا سے جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ فرشتے اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اولیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، اور اللہ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں اور فرشتے یہ معصوم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ٹہل رہے تھے، تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا شیطان کے وسوسے سے۔ تو جب آپ نے کھایا تو چونکہ اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ دنیا پر آپ کو لانا تھا، اس زمین پر، اور اس کائنات کو بسانا تھا، کائنات کا اور نظام آگے بڑھانا تھا، یہ بھی حکمت تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو آپ نے وہاں پھل کھایا تھا اس کا ذائقہ، اس کی جو لذت تھی نا، اس کا اثر 30 دن آپ کے جسم میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا۔ تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 30 دن کے روزے فرض کر دیے، بلکہ ہمیں تو حکم ہے کہ صرف دن میں روزہ رکھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دن کو بھی روزہ فرض تھا اور رات کا بھی روزہ فرض تھا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دن کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا تو اس کو پھر حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تو اپنی حاضری پیش کر۔ تو وہ بڑی ہی باادب عجز و انکساری کے ساتھ پیش ہوئی۔ تو رب تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تیری حقیقت کیا ہے؟ تو عقل عرض کرتی ہے انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی پسند آئی اور واپس پلٹنے کا حکم دیا، پھر حکم کی تعمیل کی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے عقل، میں تجھے تمام مخلوق پر تیرے درجے، تیرے فضائل جو ہیں وہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس عجز و انکساری کی وجہ سے عقل کے مقام کو بڑھا دیا۔ پھر نفس کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انا انت انت، میں ہوں اور تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ تکبرانہ انداز پسند نہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ 100 سال تک جھونکے رکھا، پھر باہر نکالا تو پھر پوچھا، پھر وہی جواب۔ تو اس کے بعد پھر تیسری بار جب پوچھا گیا تو پھر جواب آیا انت ربی وانا عبدک، کہ میں جو ہے وہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق، تیرا عاجز بندہ ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس تکبر کی وجہ سے، اس کی اس غرور کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ 30 دن کے روزے فرض کر دیے، تو اس لیے کہ تاکہ اس کے جسم میں
اس کے نفس میں جو تکبر ہے، جو غرور ہے، اس غرور اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کے روزے فرض کر دیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ جو اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ہی انعام کا اعلان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ تمام عبادتوں کا بدلہ جو ہے وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا، اس کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن سوائے روزے کے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی اس پر وانا اجزی کا مطلب صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار جو ہوگا، جو صائم ہوگا، روزہ رکھنے والا اور روزے کے حقوق پورے کرنے والے کا مطلب وانا اجزی کا مطلب یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن رب تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔